موضوع الدرس الاسراء والمعراج، سورۃ الاسراء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال الإمام والحافظ والمتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة النبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بي بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من الإتاق الأول وهن من تلاده۔ انہوں نے یہ روایت فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود فرمایا کرتے تھے کہ یہ صورتیں جو ہیں نا یہ اتاق اول سے ہیں اور یہی میرا گویا کہ سرمایہ ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زید مروان عن ابی لبابہ سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول ما یرید ان یفطر، یعنی حضور پاک روزے رکھتے متواتر ہم سمجھتے کہ اب افطار نہیں کریں گے، ویفطر حتی نقول ما یرید ان یصوم، پھر روزے چھوڑ دیتے ہم سمجھتے اچھا اب تو شاید کبھی روزے رکھیں گے نہیں۔ وَكَانَ يَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمُرُ، اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے سورت کا، اور اسراء بھی ہے، اور یہ صورتیں بھی آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کبھی تو نفلی روزے اتنے رکھتے معلوم ہوتا کہ اب افطار ہی نہیں کریں، اور پھر کبھی چھوڑ دیتے، معلوم ہوتا کہ اب شاید پھر روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ یمجد تعالی نفسہ ویعظم شأنہ لقدرتہ علی ما لا یقدر علیہ احد سواہ فلا الہ غیرہ ولا رب سواہ۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی تعظیم، اپنی عظمت شان بیان کی ہے کہ جو اللہ کو قدرت ہے جس چیز پہ کسی اور کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں اور کوئی رب بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان جو ہے یہ تنزیہ ہے اور تقدیس ہے اور تمجید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اسی لیے نمازوں میں ابتدا ہوتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسم ربک وتعالی جدک۔ اسی طرح رکوع کے اندر بھی سبحان ربی العظیم، اسی طرح سجدے کے اندر بھی سبحان ربی الاعلیٰ، کیونکہ اس میں یہ اللہ کی ذات منزہ ہے اور پاک ہے، ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے، عبد سے مراد یہاں کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے میں نے خلاصے میں عرض کیا تھا کہ ایک تو اس سے یہ دلیل ہے کہ معراج جسمانی ہے، معراج روحانی نہیں، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ سب سے بڑا مقام جو ہے نا انسان کے لیے وہ عبودیت ہے۔
اس لیے اللہ نے یہاں عبد کا ذکر فرمایا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کوئی حضور کے معراج کو دیکھ کے نعوذ باللہ آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، فرمایا نا میرا مدنی میرا بندہ ہے، میرا عبد ہے، زمین پر بھی عبد ہے اور آسمانوں میں بھی عبد ہے۔ لیلاً ای فی جنح اللیل، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام وهو مسجد مکہ، مسجد الحرام سے کیا مراد ہے؟ مسجد مکہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس مسجد الحرام کا اطلاق جو ہے وہ صرف کعبے پہ ہی ہے، اس مسجد میں نہیں، پورا حرم جو ہے وہ سب مسجد الحرام۔ کیونکہ اسی طرح قرآن میں آتا ہے نا جی کہ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد خبردار اب کوئی مشرک اللہ کے حرم میں داخل نہیں ہوگا، اعلان ہو گیا۔ تو اب یہ معنی تھوڑا کہ یہ باب عمرے پہ کھڑا رہے اندر نہ آئے، معنی یہ کہ حدود حرم میں ہی داخل نہیں ہوگا، پورے مکے میں ہی داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حج قران اور حج تمتع ان لوگوں کے لیے ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کے بال بچے مسجد الحرام میں نہیں رہتے۔ تو مسجد الحرام میں تو بال بچے نہیں رہتے نا، مکے میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ لفظ مسجد الحرام کا اطلاق جو ہے وہ سارے حرم پہ ہے۔ اب مینا بھی حرم میں ہے، مزدلفہ بھی حرم میں ہے، اور ادھر مسجد عائشہ تک حرم ہے، ادھر عرفات تک حرم ہے، ادھر جیرانہ تک حرم ہے، یہ سارا مسجد الحرام ہے الحمدللہ۔ وَهُوَ مَسْجِدُ مَكَّةَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ الَّذِي بِإِيلِيَا مَعْدَنِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ لَدُنِّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اور مسجد اقصیٰ سے کیا مراد ہے؟ بیت المقدس، اور وہ ایلیا یعنی شام کے اندر، اور یہ مقام ایسا ہے کہ معدن الانبیاء یعنی انبیاء کا مقام ہے، مرکز ہے۔ یہاں اتنے اللہ کے نبی آئے اور پیدا ہوئے اور پھر دفن بھی وہی ہیں الخلیل میں، من لدن ابراہیم الخلیل علیہ السلام، ولہذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں اکٹھے کیا تاکہ میرا مدنی جا کے ان کے محل میں، ان کی مسجد میں، وہاں امام بن کے امامت کرے۔ فدل علی انہ هو الامام الاعظم، یہ دلیل ہے کہ امام اعظم جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، والرئیس المقدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ وقولہ تعالی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ظاہری برکتیں بھی اور باطنی برکتیں بھی، یعنی فی الزروع والثمار، وہاں کھیتی، وہاں پھل، وہاں جو ثمر ہے کوئی دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم دکھلائیں کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من آیاتنا، بڑی بڑی نشانیاں حضور کو دکھلانے کے لیے یہ اسراء اور معراج ہوا۔ جیسے فرمایا وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اللہ نے ان کو بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ وَسَنَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَنْهُ۔ وقوله تعالى إنه هو السميع البصير، السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم مصدقهم ومكذبهم، سننے والی ذات میرے اللہ کی ہے، وہ ہر بندے کی بات سنتے ہیں، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، ماننے والا ہو یا انکار کرنے والا، سب کی فریاد سنتے ہیں۔ وہ تو جانوروں کی فریاد بھی سنتے ہیں، وہ تو خنزیر جیسے نجس کی فریاد بھی سنتے ہیں۔ البصیر بہم، اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ فَيَعْطَى كُلٌّ مِّنْهُمْ مَا يَسْتَحِقُّهُ، جان رہے ہیں کہ کون مستحق دنیا میں اور آخرت میں کس چیز کا مستحق ہے، سزا کا یا جزا کا۔ ذکر الاحادیث الواردۃ فی الاسراء، روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اسراء کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، جو احادیث آئی ہیں، ان کو انہوں نے یہاں جمع فرمایا ہے۔ تو پہلی روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک کی طرف سے، قال الامام ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ تعالی، حدثنی عبد العزیز بن عبداللہ
حدثنا سلیمان بن بلال عن شریک بن عبد اللہ قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ یقول لیلۃ اسری برسول اللہ من مسجد الکعبہ، وہ فرماتی ہیں کہ جس رات حضور کا اسراء ہوا ہے آپ فرماتی ہیں جاءہ ثلاثۃ نفر، 3 آدمی قبل ان یوحی الیہ، ابھی آپ پر وحی بھی نہیں آئی تھی، یعنی وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ آپ مسجد الحرام میں سو رہے تھے۔ فقال اولهم، ان 3 میں سے ایک نے پوچھا ایہم ہوا، وہ کون ہے؟ فقال اوسطهم وخیرهم، وقال خذوا خیرهم، وہ اچھا وہ اور سب کا اچھا ہوئی، انہوں نے اس کو لے لو۔ فکانت تلک اللیلۃ فلم یرہم حتی اتوا لیلۃ اخری، فرماتے پھر دوسری رات بھی میں نے یہی دیکھا کہ آئے فیما یرا قلبہ وتنام عینہ ولا ینام قلبہ، میری گویا کہ دل جو ہے وہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی آنکھیں نیند کرتی ہیں لیکن دل نیند نہیں کرتا۔ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ، تمام انبیاء کی یہ شان ہے کہ تنام اعینہم، ان کو آنکھوں میں نیند ہوتی ہے لیکن ان کے دل اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ فَلَمْ يُكَلِّمُوا حَتَّى احْتَمَلُوا وَبَدَأُوا عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمْ، ان نے کوئی بات نہ کی، اٹھایا اور زمزم کے کنویں کے قریب لے آئے۔ فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلَ فَشَقَّ جِبْرِيلَ مَا بَيْنَ نَهْرِهِ إِلَى لُبَّتِهِ، اب جبریل علیہ السلام نے آپ کے حلق مبارک سے لے کر اس سینے کو کھولا، حتیٰ فرغ من صدرہ وجوفہ، اور آپ کے اندر کو پھر دھویا، وغسل بالماء زمزم بیدہ حتیٰ انکا جوفہ، پانی زمزم کا استعمال فرمایا۔ ثم اتى بطست من ذهب فيه فور من ذهب معشوا ایمان، ایک بڑا تھال لائے سونے کا جس کے اندر ایمان و حکمت بھری ہوئی تھی۔ فاشا به صدرہ ولغا دیدہ، اس سے سارا سینہ آپ کو نے بھر دیا، یعنی روح کو ہلکی۔ ثم اطبقہ ثم عرج به الى السماء الدنیا فضرب بابا من ابوابها۔ اب بات سمجھیں کہ بعض روایات جو ہے نا وہ بڑی مختصر ہوتی، ان میں اختصار، اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو سمجھنے میں دھوکہ لگ جاتا ہے، اور جو دشمن ہیں منکرین حدیث ہیں ان کو اعتراض کا موقع لگ جاتا ہے، دیکھو جی اس روایت میں یہ اور اس روایت میں یہ اور اس روایت میں یہ۔ ایک بات یاد رکھیں، حالانکہ محدثین کی امانت اور دیانت ہے کہ جیسے جیسے ان کو کسی نے کہا ان نے نقل فرما دی۔ اب یہ کام ہے اہل علم کا کہ وہ ساری حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد ان کا جو اصل خلاصہ ہے وہ سمجھیں۔ اب جیسے دیکھیں نا اس روایت میں آ گیا کہ وحی آنے سے پہلے، وحی آنے سے پہلے نبوت کے بعد کا معراج ہے، نبوت سے پہلے کا تھوڑا ہے۔ آپ پر وحی تو پہلے آ چکی تھی، یہ تو ہجرت سے 2 سال پہلے ہے معراج۔ اسی طرح سے ایک بات کا یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلاً سونے کا استعمال جو ہے وہ تو حرام ہے، تو اللہ کے نبی کے لیے سونے کا تست کیسے آیا، کتنا بڑا تھال سونے کا؟ تو یاد رکھیں یہ تو جنت کا تھا، دنیا کا تو نہیں تھا۔ دنیا کی نعمت استعمال کرنا حرام ہے، لیکن جنت کی نعمت کے استعمال میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات اس سے یہ بھی ہمیں ثابت ہوئی کہ انہوں نے میرے آقا سرکار دو جہاں کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس سے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے حوض کوثر سے بھی افضل ہے، کیونکہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل تھک تو نہیں جاتے، ہر چیز لے آئے تھے، جنت سے پانی نہیں لا سکتے تھے، اس لیے نہیں لائے۔ ان کو پتہ تھا کہ زمزم جو ہے یہ افضل ہے، اور افضل نبی کا افضل دل افضل پانی سے دھویا جائے گا، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے بڑے عجیب اصل بات یہ ہے جی کہ یہ جب اللہ راضی ہوتا ہے نا پھر قرآن حدیث سمجھ آتے ہیں۔ اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو آدمی گناہوں سے بچے،
اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہے پھر قرآن حدیث سمجھ نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ جتنا عمل کرے گا، جتنا فکر کرے گا، جتنا ذکر کرے گا، اتنا اس کے سینے کو اللہ کھولتے چلے جائے گا۔ میں نے خود اپنے والد صاحب کو دیکھا، 90 سال ماشاءاللہ عمر ہو گئی تھی، تو قرآن نظر بھی کمزور، قرآن شریف لے کے رات کو ترجمہ دیکھ رہے ہوتے۔ تو مجھے کوئی تکلیف بھی ہوتی، اور کچھ میں چونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی اولاد نہیں تھی، تو میری وہ ہر بات سہ بھی جاتے تھے۔ میں نے کہا حضرت کیوں آپ اتنا تکلیف کرتے ہیں؟ 80 سال تو آپ نے قرآن و حدیث پڑھایا ہے، اور دنیا کی کون سی تفسیر ہے جو آپ نے نہیں پڑھائی؟ آپ نے صرف یہ نہیں ہے کہ جلالین پڑھائی ہے، آپ نے جلالین پڑھائی ہے، بیضاوی پڑھائی ہے، نسوی پڑھائی ہے، کشاف پڑھائی ہے، ابن جریر پڑھائی ہے، ابن کثیر پڑھائی ہے، آپ نے تفسیر ابن عباس پڑھائی ہے، تفسیر مجاہد پڑھائی ہے، کوئی تفسیر چھوڑی نہیں جو آپ نے نہ پڑھائی ہو، پھر یہ ابھی بھی آپ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فرمانے لگے برخوردار تمہیں کیا پتہ، ابھی تم طالب ہو، ابھی تم اس مقام کو پہنچے ہی نہیں ہو۔ اللہ کا قرآن سمندر ہے، اور سمندر میں جب آدمی غوطہ لگاتا ہے نا تو ہر دفعہ نئے موتی ملتے ہیں۔ اس لیے ہم جتنے دفعہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں نئے موتی ملتے ہیں۔ اس لیے ہر سال درس کے اندر نئی باتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تو قرآن صرف زبانی کلام نہیں، اس کے لیے عمل چاہیے، تقوی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ من عامل بما علم، جو آدمی کا علم ملا انہوں نے عمل کیا، اللہ اس کو وہ علم دے گا جو نہیں جانتا تھا۔ ایک ہے کہ آپ کو پتہ تھے عمل نہیں کیا، اس کو پھر قرآن حدیث سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، یعنی جن کے دل میں حضور کا عشق نہیں ہے، حدیث سے عشق ہے، نبی سے کوئی عشق نہیں ہے، اور جس کی حدیث ہے اس کو سیدنا مولانا کا کہنے بدعت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں یہاں میں، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری کے لیے سمجھنے کے لیے عشق رسول کی ضرورت ہے۔ اس لیے عرب کے علماء نے یہ اعتراف کیا ہے کہ قرآن مکے میں اترا، مصر میں پڑھا گیا اور ہندوستان میں سمجھا گیا۔ ہندوستانی علماء نے جو محنت کی ہے نا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے علماء کو وہ کام اتنا نصیب نہیں ہوا، بہت تھوڑا ہے۔ اور جنہوں نے کیا بھی ہے نا، وہ بھی دراصل پہلے تو دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، مولانا رسول خان صاحب ہوئے، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، یہ سارے لوگ دیوبند سے فارغ تھے۔ تو انہوں نے جو خدمات کی ہیں وہ بھی اسی کا اثر ہے، اسی اپنے استادوں کا اور مدارس کا اثر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انہوں نے ایک بڑی عجیب پیاری بات کی، انہوں نے کہا جنت پیدا ہوئی ہے کن سے، اللہ نے حکم دیا بس پیدا ہو گئی، نہریں بھی اور حوض کوثر بھی اور سب کچھ، لیکن زمزم صرف کن سے پیدا نہیں ہوا۔ ایک خلیل نے قربانی دی، بیٹے کو چھوڑا، بیٹے نے قربانی دی کہ پیاس سے تڑپا، ماں نے قربانی دی کہ صفا مروا دوڑی کے کوئی بندہ نظر آ جائے، پھر اللہ نے جبریل بھیجا، اس نے پر مارا، تو یہاں نبی کے پاؤں بھی ہیں، جبریل کا پر بھی ہے، پھر زمزم نکلا ہے۔ تو یہاں صرف کن تو نہیں ہے نا۔ اور دوسری اور بات بھی ہے کہ ایک دفعہ میرے آقا نے جب حضور کا نام آئے درود شریف کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ اچھے مرے والے ہو گئے،
ہم جب چھوٹے تھے نا یہاں تو یہ عمرے کا حج موسم آ جاتا تھا، یہ حج کا یقین کریں ساری رات گلیاں جو ہیں نا لبیک سے گونجتی تھی، قافلے آ رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک اور رو رو کے پڑھ رہے ہیں۔ اب تو آواز ہی سنائی نہیں دیتی، وہ پڑھتا بھی ہوگا تو ایسے لبیک اللہم اچھا اللہ اکبر، وہ تڑپ نہیں رہی نا۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ مقام بخشا تھا نا، انہوں نے کتنی بڑی بات نکالی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور تشریف لائے کنویں پہ، اس وقت کنواں تھا نا کھلا، ہم نے بھی دیکھا ہے، ڈول سے پانی بھی پیا الحمدللہ۔ وہ جو ڈول نکالنے والے تھے نا، ہم تو لڑکے تھے نا، پڑھتے تھے سب، وہ کبھی کبھی شرارت سے پورا ڈول ہمارے اوپر ڈال دیتے تھے، ہم بڑے خوش ہوتے کہ چلو جی زمزم سے غسل بھی ہو گیا۔ اب جناب یہ ہے کہ یہ تو ہمارے لوگوں نے سب کچھ کیا ہے نا جی، انہوں نے حالانکہ بڑا ایک انتظام کیا تھا، نیچے عورتوں کے لیے الگ جگہ بنائی تھی، مردوں کے لیے، کہ آپ کنویں تک جا کے پانی پئیں، عورتیں نے ننگا نہانا شروع کر دیا۔ یہ تو ہمارا حال ہے، حکومت مجبور ہوگی انہیں بند کر، انہوں نے کہا بس ان کو بھر کے پانی دے دو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ کنویں پہ آئیں، اسی لیے انہوں نے پائپ لگا دیے، سسٹم بنا دیا، ہر جگہ پانی رکھ دیا۔ لیکن وہ بات کہاں جو زمزم کے کنویں پہ کھڑے ہو کے پینے کا مزہ تھا، وہ تو بات ہی الگ تھی نا جی۔ اب اس میں تو چلو برف بھی مل گئی اور چیزیں بھی مل گئی، وہ بات تو نہیں رہی نا۔ زمزم تو ہے لیکن اس کو ٹھنڈا تو کیا جاتا ہے، وہ تو عین تازہ۔ اس لیے جب حضور کنویں پہ آئے نا تو حضرت عباس آپ کے چاچا نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کے لیے زمزم سراہی میں، پہلے مدینہ پاک سے سراہی آتی تھی، خدا کی شان ہے مدینہ کی مٹی بھی ٹھنڈی تھی، اس سراہی میں جو پانی ٹھنڈا ہوتا تھا وہ دنیا کی کسی سراہی میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کے لیے زمزم سراہی میں رکھا ہے اور اوپر اس کے کپڑا ململ کا باندھ کے رکھا ہے تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ اس سے بھی، یہاں تو سارے لوگ ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور میں کہ نہیں، جہاں سے میری امت پیے گی وہاں سے محمد پیے گی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اللہ تیرے نبی پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، جن کو زمزم پہ بھی امت کا فکر ہے اور حوض کوثر پہ بھی امت کا فکر ہے۔ ایک ہم بدبخت ہیں کہ حضور کی شکل بھی ہمیں پسند نہیں، انگریزوں کی شکل بنائی، حضور کا لباس بھی پسند نہیں، انگریزوں کے لباس پہنے، انا للہ و انا الیہ۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، ابھی ہمارے بس میں کیا ہے، وہ تو شاہ جی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، لوگ سنتے سنتے مر جائیں گے، رہے گی قوم اسی طرح جیسے تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، جہاں سے میری امت پیے گی میں بھی اسی ڈول سے پیوں گا۔ حضور نے ڈول فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ڈول بھی خود کھینچوں، وہ رسی سے کھینچا جاتا تھا نا، بڑا ڈول ہوتا تھا ربڑ کا، اور لیکن اس لیے میں نہیں کھینچتا کہ قیامت تک میری امت جو ہے وہ ڈول کھینچنے میں بھی لڑتی رہے گی۔ جب وہ ڈول آیا تو حضور پاک نے کچھ پڑھا، اس کے بعد اپنا لعاب دہن بھی اس ڈول میں ڈالا اور پھر کنویں میں ڈال دیا، تو اب اس میں اسماعیل کی ایڑیاں بھی آ گئیں اور لعاب محمد مصطفیٰ بھی آ گئی۔ پھر اس سے کون سا پانی افضل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا کریں اللہ دنیا میں زمزم سے محروم نہ کرے اور قیامت میں حوض کوثر سے محروم کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پہ جائیں، حضور فرمائے میری امت کی شکل ہی نہیں، یہ کون لوگ ہیں؟
اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور کا دل مبارک اور سینہ مبارک جو ہے تقریباً 5 دفعہ شق ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوا۔ ایک تو بچپن میں ہوا جب حضور بی بی حلیمہ سعدیہ کی پاس تھا، ایک 25 سال کی عمر میں ہوا، ایک ہجرت سے پہلے ہوا۔ اس میں حکمتیں تھیں کہ اللہ کے نبی نے چونکہ اتنے مدارج طے کرنے تھے آسمانوں کے، اس لیے اس میں وہ استعداد پیدا کر دی جاتی تھی۔ اور حضور پاک نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن انسان تو ہے نا، تو وہ انسانوں کے جو فطری تقاضے ہیں اللہ نے وہ بھی دو ڈالے ہیں۔ حالانکہ وہ تو فطری چیز ہوتی ہے کہ اللہ نے ہر بندے میں غضب بھی رکھا ہے، شہوت بھی رکھی ہے۔ اگر غضب ہی نہ ہو، شہوت ہی نہ ہو تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ شہوت ہوگی تو بھوک لگے گی نا آپ کو۔ اگر غضب نہ ہو تو غیرت کیا آئے گی آپ کو، نہ بیوی کی، نہ بہن کی، نہ بیٹی کی۔ تو یہ تو نعمتیں ہیں اللہ کی، صرف جائز استعمال ہو۔ اس لیے میرے مدنی پاک کے دل مبارک کو دھویا گیا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اچھا، اب یہاں سے اختصار ہو گیا اس روایت کہ جی پھر اوپر لے گئے۔ پہلے تو آپ مسجد اسلام اقصیٰ میں آئے نا، وہاں امامت فرمائی، بعد میں اوپر گئے، لیکن یہاں اختصار ہے۔ ثم عرج بہ الی السماء الدنیا، مجھے آسمان دنیا پہ لے گئے۔ فضرب بابا من ابوابها، دروازہ کھٹکھٹایا، فنادى اهل السماء، دروازے والوں نے پوچھا من هذا، فقال جبریل، انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ قالوا ومن معك، کون تیرے ساتھ ہے؟ قال معي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا اگر کوئی صحیح نہیں کہ آپ کو نبوت مل گئی؟ قال نعم۔ قالوا فمرحبا به واهلا یستبشر به اہل السماء، آسمان والے بھی آج خوشیاں منا رہے ہیں۔ لا یعلم السماء ما اللہ بھی فی الارض لا یعلمہم، اب اللہ کے فرشتے بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اتنا اونچا مقام جو دیا ہے، حکمت کیا ہے۔ وَإِذَا فِي السَّمَاءِ دُنْيَا آدم، آسمان دنیا میں پہلی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی۔ فقال له جبریل هذا ابوك آدم، یہ آپ کا ابا آدم ہے، سلم علیہ السلام کہیں۔ فسلم علیہ ورد علیہ آدم فقال مرحبا وآلا بابنی نعم الابن انت، کیا پیارا بیٹا ہے میرا۔ فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهْرَيْنِ يَطْرُدَانِ فَقَالَ مَا هَذَا النَّهْرَانِ يَا جِبْرِيلُ، دیکھا کہ وہاں پہلے آسمان دنیا پر 2 نہروں کا منبع ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ، یہ دریائے نیل اور فرات جو ان کا اصل مرکز ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ 4 نہریں جو ہیں ان کا مرکز جنت ہے، نیل، فرات، سیہون، جیہون۔ ثم مضى به في السماء بضاع من آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، کہتے ہیں پھر مجھے ایک اور نہر کے کنارے لائے تو وہاں محل جو تھے موتیوں کے بنے ہوئے، اور اس کی مٹی جو تھی وہ مشک تھی۔ فقال ما هذا، قال هذا الكوثر، یہ نہر کوثر ہے، الذي خبأك ربك، تیرے رب نے تیرے لیے محفوظ رکھی ہے۔ ثم عرج به الى السماء فقال قالت الملائكة الأولى من هذا؟ قال جبريل۔ قالوا ما؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم۔ قالوا قد بعث؟ قال نعم۔ قالوا مرحبا به وأهلا۔ ثم عرج به الى السماء الثالثة فقالوا مثل ما قال الأولى۔ ثم عرج به الى السماء الرابعة فقالوا مثل مثل ذلك۔ ثم عرج به الى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك۔ ثم الى السماء السادسة فقالوا مثل ذلك۔ ثم عرج به الى السماء السابعة فقالوا مثل ذلك۔ كل سماء فيها انبیاء، ہر آسمان میں انبیاء استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ قد سماهم فوعیت منهم، کہتے ہیں حضور نے نام بھی لیے لیکن جو مجھے یاد رہا وہ یہ ہے، ادریس دوسرے آسمان پہ، ہارون چوتھے پہ، اور 5ویں پہ نماوز میں ابراہیم و حضرت ابراہیم چھٹے پہ،
وموسیٰ بالسابعہ، اور موسیٰ علیہ السلام ساتویں پہ تفضیل کلام اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ نے آپ سے کلام کیا تھا اس لیے ان کو اونچا درجہ ملا۔ فقال موسیٰ رب لم اظن ان ترفع لي احدا ثم علا بی فوق ذلک ما لا یعلم الا اللہ حتی جاء سدرۃ المنتہی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کو اور اونچے لے گئے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہی پہ پہنچے۔ وَدَنَ الْجَبَّارَ بِالْعِزَّةِ فَضْلَ اللَّهِ، اللہ نے اپنا قرب نصیب کیا حتیٰ کان من قاب قوسین ادنیٰ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِيمَا يُوحَىٰ 50 صَلَاةً عَلَىٰ أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور اللہ نے حکم دیا کہ تیری امت پہ 50 نمازیں 24 گھنٹے میں۔ حتیٰ بلغ موسیٰ فحتیٰ بصره موسیٰ فقال یا محمد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا اللہ نے 50 واحد علاقے 50 كل يوم، قال ان امتك لا تستطيع ذلك فليخفف عنك ربك عنهم، انہوں نے کہا حضور واپس جائیں، 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ تخفیف مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تخفیف دیں گے۔ واللہ اعلم۔